میں غذا بالخصوص سرپرست اجلاس نور چشم خانوادہ علویہ و فاطمیہ حضور اشرف ملت جو اپنی مکمل توجہات کے ساتھ منبر پر جلوہ افروز ہیں، آپ اور ہم سب ان کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ فضیلت علم کانفرنس اور گولڈن جوبلی بھی ہے، یہ وہ باغ ہے جسے بڑی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ سینچا گیا، دارالعلوم اسلامیہ حنفیہ۔ ہم اور آپ یہاں حاضر آئے ہیں اور تھوڑی دیر میں بھی آپ کے درمیان حضور اشرف ملت کے حکم سے حاضر آیا ہوں، اور یہ چاہوں گا کہ جتنی دیر یہاں پر آپ کے سامنے مائک پر موجود رہوں، میں ایسے مجمع سے خطاب کروں کہ جو زندوں کا مجمع ہو۔ آپ اب تک خطابات، نعت و مناقب، مناجات سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ میں اس احسن انداز میں تو کچھ پیش نہیں کر سکتا، مگر ہاں جو کچھ تھوڑا بہت میں نے اپنے اکابرین، اپنے اسلاف، اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے، وہ سبقاً ان علماء کی موجودگی میں پڑھ کر سناؤں گا۔ اگر علماء کا اتفاق ہوگا تو وہ ہاں بھی کہیں گے، سبحان اللہ بھی کہیں گے، اور جب تک میں یہ سمجھوں گا کہ آپ سن رہے ہیں بس اسی وقت تک سناؤں گا۔ زبردستی کرنے کی نہ مجھے عادت ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع کو ضرورت بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدرسہ، ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، اور مدرسہ پیچھے گھومنا پڑے گا تو شاید میری آواز نہ پہنچے آپ تک۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء زیادہ متوجہ رہیں۔ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور یہ مسجد جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب علماء یہ کیوں کہتے ہیں، اس کی تشریح اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ وقت مقررہ دیا گیا ہے، اس سے پہلے مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب کو بھی سماعت کرنا ہے، اور حضور اشرف ملت سے بھی ہمیں فیض حاصل کرنا ہے۔ تو میں زیادہ اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پر جلسے دستار بندی بھی ہے، یہاں پر جو ہے وہ دستار بندی ہو رہی ہے، اور کچھ بچے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوگا، قرأت کیا ہوگا، علم دین حاصل کیا ہوگا، آج ان کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی۔ اور میں بہت تعجب سے یہ جب دستار بندی کے جلسوں میں جاتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب نام پکارا جاتا ہے بچوں کا، جو صدر المدرسین ہوتا ہے، جو ناظم ہوتا ہے، وہ بڑے فخر سے کھڑے ہو کر نام پکارتا ہے بچوں کا کہ حضرات یہ ہمارے اسٹاف کی کئی سالہ محنت کا نتیجہ ہے کہ دیکھیے اب یہ بچے ہیں جو دستار فضیلت سے یا دستار علم سے یا دستار حفظ سے الحمدللہ یہاں نوازے جا رہے ہیں۔ ان کے سر پر سادات کرام، علماء کرام اور مفتیان کرام اپنے ہاتھوں سے دستار بندی کریں گے اور امامہ باندھیں گے۔ تو جب وہ نام پکارا جاتا ہے، دیکھیے اگر آپ یہاں پر موجود ہیں تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، میں فوراً جو ہے
دوسرے ٹریک پہ آ جاؤں گا اور اس پر گفتگو کرنے لگوں گا۔ میں خصوص علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب وہ گفتگو ابھی شاید میرے بعد ہی دستار بندی کا وہ حسین منظر ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو اور ہم دیکھیں کہ نعیمی اور اشرفی فیضان کس طریقے سے ہنومان گڑھ والوں پر جھوم جھوم کے برس رہا ہے۔ اشرفی بھی ہو اور نعیمی بھی ہو پھر مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ جی، اشرفی وہ جسے مختوم اشرف سے نسبت حاصل ہو، اور نعیمی وہ جس کے علم فضل کا کمال ہو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بھی بلوائیں، جو بلاؤ تو صحیح وہ ہے کون جس نے 18 سال میں ایسا عظیم فتویٰ دیا ہے جسے دیکھ کے پڑھ کے لگتا ہے کسی عمر رسیدہ بزرگ نے، کسی کوہنا مشق مفتی نے لکھا ہوگا۔ جب علامہ نعیم الدین مراد آبادی سامنے پہنچے دیکھ کے حیران ہوئے، یہ 18 سال کا جوان ایسے دقیق مسائل کو حل کرتا ہے اور اس طرح جزیات کو لکھتا ہے، تو شاید نعیم الدین مراد آبادی نے یہ کہا ہوگا کہ اے امام اہل سنت، یہ فیضان اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا ہے، ایک سید زادہ کا فیضان ہے، یہ علی کی اولاد کا فیضان ہے، باب علم مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے مقدس چمنستان کی بہاروں سے نکل کر یہ فیضان مجھ تک پہنچا ہے، جو اشرفی میاں کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ کہ اشرفی میاں پھر اسے زمین نہیں رہنے دیتے، علم و فضل کا آسمان بنا دیا کرتے۔ رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھیں، نعرہ ایسے نہیں لگایا جاتا، میں پہلے اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہوں۔ نعرہ ویسے لگائیے جیسے نعرے کا حق ہے، میں نعرہ لگاؤں گا آپ جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ جن لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں ان سے عرض کروں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس لیے نماز پڑھیے تو ہاتھ باندھ کے پڑھیے، اور جب نعرہ لگائیے تو دونوں ہاتھ کو بلند کر کے لگائیے تاکہ معلوم پڑے کہ علمبردار کربلا حضرت عباس علمبردار سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک بار کربلائی رنگ میں نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر۔ ابھی تھوڑی آواز کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہنگامے میں کچھ کہنے کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے، ذرا ہنگامہ کریں اور ذرا بلند آواز سے کہیں نعرہ تکبیر۔